السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جو ہر پاکستانی نوجوان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ کہانی ہے دھوکے، فریب اور مفاد پرستی کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو خود کو انقلابی سمجھتا رہا، جو سیاستدانوں کے دھرنوں میں نعرے لگاتا رہا، جو ریاستی اداروں کو للکارتا رہا، مگر جیسے ہی قانون نے اس پر ہاتھ ڈالا، اس کی اپنی قیادت نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ کہانی ہے حیدر سعید کی، وہ نوجوان جسے سب سے آگے کھڑا کیا گیا تھا، جسے بتایا گیا کہ وہ ایک تحریک کا سپاہی ہے، مگر جب وقت آیا تو وہی لیڈر جن کے لیے وہ ہر حد پار کر چکا تھا، اسے اپنا کارکن ماننے سے بھی انکاری ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہی حیدر سعید ہے جو ہر جلسے میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، جو پارٹی کے بیانیے کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑا ہو کر تاریخ بدلنے جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت ایک سیاسی مہرہ ہے جس کا استعمال مخصوص وقت کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ استعمال ہو گیا اسے پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، حیدر سعید نے سیاست کو ایک خطرناک سمت میں لے جانے کی کوشش کی، ایسی سمت جہاں ریاست کے دشمنوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جائے، جہاں فوج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں پھیلایا جائے، اور جہاں دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دی جائے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ حیدر سعید ایک عام کارکن سے ایک ایسا فرد کیسے بنا جو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف زبان درازی کرتا تھا؟ یہ سب غلط نظریات، جھوٹے پروپیگنڈے اور غیر ملکی ایجنڈے کو بڑھانے والے بیانیے کا اثر تھا۔ وہ ایک ایسے راستے پر چل نکلا جہاں وہ ریاستی اداروں پر حملے کرنے والوں کو مظلوم قرار دینے لگا، جہاں وہ پاکستان کے شہداء کو ظالم اور دہشت گردوں کو محب وطن کہنے لگا۔ ناظرین، یہاں ایک اور افسوسناک پہلو سامنے آتا ہے۔ حیدر سعید کی ماں، وہ ایک ایسی ماں تھی جو اپنی اولاد سے زیادہ سیاستدانوں کے تحفظ کے لیے فکر مند نظر آتی تھی۔ جلسوں میں سخت دھوپ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ سیاستدانوں کے پیچھے چھتری لے کر کھڑی ہوتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اور اس کا بیٹا محض مہرے ہیں جنہیں وقت آنے پر بلی کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس دن اس کا بیٹا گرفتار ہوا، جس دن قانون نے حرکت میں آ کر کارروائی کی، اس دن وہی سیاستدان جن کے لیے یہ خاندان سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا، ایک لمحے میں بولے ہم اسے جانتے تک نہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو آج ہر اس نوجوان کو سمجھنی چاہیے جو سیاست کے نعرے لگا کر اپنا مستقبل برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ہے جس نے حیدر سعید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، آج وہ صاف کہہ رہی ہے کہ حیدر سعید ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں تھا۔ ناظرین، جب تک وہ ان کے کام کرتا تھا اسے ہیرو بنایا گیا، مگر جیسے ہی ریاست نے اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا، وہی قیادت اس سے لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہر کارکن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف حیدر سعید کی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کے لیے ایک انتباہ ہے جو انقلابی نعروں میں بہہ کر سیاست کا ایندھن بننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیاستدانوں کے پاس اقتدار کے راستے ہوتے ہیں، جبکہ کارکنوں کے پاس صرف جیلیں، مقدمے اور ذلت رہ جاتی ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اپنی تعلیم، اپنا کیریئر اور اپنا مستقبل ان لیڈروں کے لیے داؤ پر لگانا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے ایک بیان تک دینے کو تیار نہیں۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ پاکستان کا نوجوان جاگے، سیاست کا حصہ بنے، لیکن اندھی تقلید نہ کریں۔ جذبات میں بہہ کر ریاست کے خلاف کھڑا ہونا آپ کو صرف نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ سیاستدان اپنی بقا کے راستے پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نوجوان کو معلوم ہو کہ یہ سیاستدان صرف اپنے مفاد کے لیے کارکنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل، جہاں ہم آپ کو پہنچاتے ہیں سچ بغیر کسی مصلحت کے۔